السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یاد کرو اس وقت جب کہ ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ یعنی مرنے کے بعد جو زندہ کیا جاتا ہے، بعث بعد الموت جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لاتے، یعنی تم مانتے نہیں؟ انہوں نے کہا قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل میں اطمینان چاہتا ہوں۔ یعنی علم الیقین تو ہے کہ یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھوں تاکہ میرا دل اطمینان ہو جائے، میرے دل میں اطمینان آ جائے۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کہ 4 پرندوں کو آپ لو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 4 پرندے، ایک اس میں سے مور، اور ایک پھر مرغ، اور ایک کبوتر، اور ایک باز۔ مور، مرغ، کبوتر، باز۔ بعض مفسرین کچھ اور پرندے کہتے ہیں، بہرحال ان 4 پرندوں کو ہم لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو اور ان کے ساتھ انسیت قائم کرو، ان کو اچھا پالو، ان کو کھلاؤ، ان کے ساتھ دل بہلاؤ، ان کو اپنی طرف مائل کر لو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو، 4 کو ذبح کرو، اور 4 کو ذبح کرنے کے بعد 4 کا قیمہ کرو، یعنی اچھے طریقے سے ان کو کاٹو، اچھا قیمہ کر دو، اور پھر ایک پرندے 4 پرندوں کے گوشت کو، ہڈیوں کو، سب کو آپس میں ملا لو، ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو، اور پھر اس کے بعد سب کچھ ملا لینے کے بعد مختلف پہاڑوں پر ان کے اس حصوں کو رکھ دو، اور اس کے بعد ایک ایک پرندے کا نام لو، اور پھر دیکھو کہ تمہاری طرف وہ پرندے کے جو اعضاء بکھر کر ہیں الگ الگ جگہوں پر جن کو رکھا گیا ہے، ملا کر رکھا گیا ہے 4 پرندوں کے، تو وہ کیسے الگ الگ جگہوں سے چل کر تمہاری طرف آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور 4 پرندوں کو ذبح کیا، اور پھر سب کو قیمہ کیا، ہر چیز کو، ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا، اور 4 پرندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر ایک ایک کے سر کو ہاتھ میں پکڑتے اور نام لے کر پکارتے، تو وہ پرندے دوڑ کر ان کے ذرات، ایک پہاڑ پر اس کا گوشت ہے تو اور پہاڑ پر اس کے کان ہیں، تو اور ایک پہاڑ پر اس کے اعضاء یعنی ہڈیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسے ہی نام لیتے ہیں تو فوراً وہ اعضاء دوڑ کر، اڑ کر نہیں، دوڑ کر وہ آ کر اسے جو سر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس پر جمع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھ کر ان کو اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مور کہہ کر پکار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مرغ کا سر رکھ دیں تو فورا وہ ہرگز مور کا جسم اور مور کے جو اعضاء ہیں وہ اس کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی مور کے اعضاء ہی آ کر مور میں جڑتے تھے، دوسرے اعضاء آ کر نہیں جڑتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا، دیکھ کر عین الیقین بھی حاصل ہوگا اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ تو دیکھو، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ ہم بھی دیکھ لیں، تو اللہ سے مانگے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرائیں گے، تو اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ ہی جوڑے بنانے والے ہیں، آپ ہی نکاح کرانے والے ہیں۔ تو بے نکاح لوگ اللہ سے ایسا مانگیں کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سا اچھا رشتہ ہم کو مل جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا دل اطمینان ہو جائے۔ جن کو اولاد نہیں ہے وہ اس طریقے سے مانگے کہ اللہ اولاد دینے والے آپ ہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو دکھائیں کہ آپ ہم کو اولاد کیسے دیتے ہیں تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ ایسے ہی جن کے پاس مال کی کمی ہے وہ اللہ سے ایسا مانگے کہ اللہ آپ مال دینے والے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ علم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو مال دے کر ہمارے دل کو مطمئن کر دیں۔ ایسے ہی ہر حال پر اللہ آپ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، آپ ہی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، ہماری فلاں پریشانی ہے آپ دور کر کے ہمارے دل کو مطمئن کر دیں۔ کوئی نیک تمنائیں ہیں، کوئی حاجتیں ہیں، کوئی ضروریات ہے، اگر کوئی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ سے کہے کہ آپ ہی ہر چیز کو کرنے والے ہیں، آپ یہ کر دیں تاکہ ہمارا دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ ایسے اللہ سے باتیں کریں، ایسے اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گمان کے مطابق، ہم جیسے اللہ سے گمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ سے ہم یقین رکھتے ہیں، جیسے اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، اللہ ویسا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم الیقین کے ساتھ عین الیقین بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔